اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ کوثر کی زکوٰۃ کا طریقہ۔ سورہ کوثر کی ریاضت، سورہ کوثر کا وظیفہ، سورہ کوثر کے اعمال، ہر ایک چیز انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ویڈیو کی صورت میں یوٹیوب پر اپلوڈ کروں گا۔ اس سے پہلے روحانی علوم گروپ کے اندر، فیس بک گروپ کے اندر کچھ اعمال اور سورہ کوثر کی زکوٰۃ کے طریقے پیش کیے تھے۔ سورہ کوثر کی یہ زکوٰۃ 3 طریقوں سے ہے۔ پہلا طریقہ، اگر کوئی شخص اپنے لیے کرنا چاہے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے گھر کے لیے، خونی رشتہ داروں کے لیے اس سے فائدہ اٹھانا چاہے، وہ بالکل فری کرے گا، اس کو کسی چیز کا کوئی ہدیہ دینے کی ضرورت نہیں۔ طریقہ کار ساری چیز اس ویڈیو کے اندر آپ کو مل جائے گی۔ دوسرا طریقہ اور تیسرا طریقہ یہ عاملین کے لیے ہے، یہ ان احباب کے لیے ہے جو خدمت خلق کرتے ہیں، عملیات کرتے ہیں، عملیات سے لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں، خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ طریقہ ہدیۃً ہوگا۔ اس کی زکوٰۃ کے 2 طریقے ہوں گے، ایک زکوٰۃ صغیر اور ایک زکوٰۃ کبیر۔ زکوٰۃ صغیر میں جو ہدیہ ہے وہ 4100 روپے ہے، اور زکوٰۃ کبیر کا جو ہدیہ ہے وہ 12,000 روپے ہے۔ وہ آپ کو ارسال کرنا ہوگا میرے جیز کیش یا ایزی پیسہ اکاؤنٹ کے اندر۔ اس کے بعد پھر آپ کو اس طریقے سے اس عمل کی اجازت دی جائے گی۔ اگر آپ بالکل فری کرنا چاہیں، اور جس طریقے سے میں نے بتایا ہے کہ پہلے طریقے سے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، خاندان کے لیے، خونی رشتہ داروں کے لیے، تو اس میں آپ کو کسی ہدیہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ بالکل فری ہے۔ طریقہ کار سیم ہوگا۔ یہ طریقہ، یہ عمل میری کتاب الکتاب زاہد الاعمال کے اندر درج ہے۔ پہلے سوچا تھا کتاب کے ساتھ ہی یہ عمل شیئر ہوگا تو لوگوں کو فائدہ ہوگا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے تو جو اعمال مجھے پسند ہیں، وقت کی نسبت سے کہ اب اس کو اپلوڈ کرنا چاہیے تو اس کو میں اپلوڈ کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ یہ عمل، یہ طریقہ سورہ کوثر کا ربیع الاول کے اندر ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ یہ کسی اور ماہ میں نہیں ہو سکتا۔ ربیع الاول کی آمد ہے تو اس نسبت سے اس عمل کو شیئر کرنا، اور وقت سے پہلے 2 ہفتے شیئر کر رہا ہوں تاکہ جو احباب کرنا چاہیں وہ اپنی تیاری پکڑ لیں اور اپنے جو اوقات ہیں ان کو درست کر لیں، دیکھ لیں کہ وہ آیا اس عمل کو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ یہ زکوٰۃ ساری زندگی کے لیے ہوگی، اس کو رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کا جو کوڈ ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر دوں گا۔ کوڈ سے مراد اس کی جو پڑھائی ہے وہ شیئر کروں گا کہ زکوٰۃ کے بعد آپ نے کس تعداد میں اس کو پڑھنا ہے تاکہ آپ کے تمام اعمال دینی و دنیاوی سورہ کوثر کے احاطہ میں آ جائیں اور آپ اس سے مکمل فائدہ اٹھا سکیں۔ اس ویڈیو سے پہلے ایک ہی بندہ ہے بھارت کا، بہت ہی نائس بندہ ہے، اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے اور ان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ان کے اہل و عیال، ان کے چچا کی اور ان کے سب دوست احباب کی۔ صرف یہ کوڈ میں نے ان کو دیا ہے۔ اس کے بعد ان کی بھی اجازت سے کہہ لیں روحانی طور پر یہ عمل، یہ طریقہ آپ لوگوں کے خدمت میں جا رہا ہے۔ سورہ کوثر کی یہ زکوٰۃ 17 دنوں کے اوپر مبنی ہے۔ 17 دن اس کو آپ نے پڑھنا ہوگا، وظیفہ کرنا ہوگا، ریاضت کرنی ہوگی، یکم ربیع الاول سے 17 ربیع الاول تک۔ یکم ربیع الاول مس ہو جائے تو اس کو آپ 2 سے بھی شروع کر سکتے ہیں، 3 سے بھی شروع کر سکتے ہیں، 4 سے بھی شروع کر سکتے ہیں، 5 سے بھی شروع کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ 5 سے آپ آگے نہیں جائیں، یکم سے ہی شروع کریں تو اس کی تاثیر سب سے پہلے درجے کے اوپر ہوگی۔
آپ نے اس کو بعد نماز عشاء یا رات کا کوئی ایک وقت مقرر کرنا ہے۔ کوئی بھی رات کا وقت مقرر کر لیں، تہجد کا وقت مقرر کر لیں، عشاء کے بعد کا وقت، مغرب کے نماز کے بعد کا وقت، جو بھی وقت آپ کے پاس ہو، میسر ہو، آپ اس میں اس کو پڑھیں، اس وظیفہ کو۔ جو لوگ اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، ان کے لیے کسی قسم کا کوئی پرہیز نہیں ہے، جلالی جمالی کسی بھی قسم کا، وہ بالکل بے خوف ہو کر کریں، کوشش کریں کہ عمل کے دوران ناغہ نہ ہو۔ اگر کوئی بیٹیاں، بہنیں، مائیں اگر اس عمل کو کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر مخصوص ایام ہیں تو وہ مخصوص ایام کے بعد شروع کریں، اس ترتیب سے کہ ان کے 17 دن پورے ہوں۔ ٹھیک ہے، ان کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ یکم کو ہی شروع کریں، کیونکہ ان کے اوقات جیسے ہی ان کو بنے وہ تب سے شروع کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو لوگ عاملین ہیں یا پھر ہدیہ ادا کریں گے صغیر یا کبیر زکوٰۃ کے لیے، ان کے لیے پرہیز جلالی جمالی دونوں لازم ہیں۔ وقت کی پابندی، جگہ کی پابندی لازم ہے، اس کے بغیر وہ عمل نہیں کر سکتے، ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر وہ پہلی کیٹیگری میں آ جائیں، اس کو اس طریقے سے کریں ہر چیز سے بے خوف ہوگا۔ جو لوگ پرہیز کے ساتھ کریں گے تو وہ میرے ساتھ واٹس ایپ کے اوپر رابطے میں ہوں گے، تو ان کو ان کی آم، ان کے مطابق جس طرح زندگی گزار رہے ہیں، جس طرح ان کا معمول ہے، ان کے مطابق ان کو گائیڈ کروں گا۔ اس کی زکوٰۃ کا طریقہ نوٹ فرما لیں۔ اس میں سب سے پہلے آپ نے اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہوگا، تعوذ، تسمیہ، درود شریف۔ اس کے بعد آپ نے ہر بار سورہ کوثر کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پہلے دن آپ نے سورہ کوثر کو 117 بار پڑھنا ہوگا۔ دوسرے دن آپ نے سورہ کوثر کو 517 بار پڑھنا ہوگا۔ تیسرے دن آپ نے سورہ کوثر کو 717 بار پڑھنا ہوگا۔ چوتھے دن آپ نے سورہ کوثر کو 917 بار پڑھنا ہوگا۔ اگلے دن آپ نے سورہ کوثر کو 1017 بار پڑھنا ہوگا۔ اس سے اگلے دن 217 بار، پھر 317 بار، 617 بار، 517 بار، 217 بار، 817 بار، 917 بار، 217 بار، 817 بار، 317 بار، 517 بار، 417 بار۔ یہ آپ کا 17واں دن ہوگا، آپ کا عمل مکمل۔ اب آپ نے مداومت کے طور پر اس کو روزانہ 33 بار پڑھنا ہوگا، کسی بھی ایک نماز کے بعد، اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ۔ یہ جو پڑھائی ہے پہلے دن دوسرے دن کی، یہ آپ کو اسکرین پر مل جائے گی۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کی تعداد کم یا زیادہ نہ ہو۔ اگر آپ کی تعداد کم ہو گئی یا تعداد زیادہ ہو گئی تو آپ کو وہ تاثیر نہیں ملے گی جس کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں۔ تو کوشش کرنی ہے پہلے سے آپ اپنی تسبیح یا دانے یا جو بھی آپ کی ترتیب ہو سیٹ کر لیں، اس کی پریکٹس کر لیں۔ اس کی جب پریکٹس ہو جائے گی پھر آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی۔ سورہ کوثر کی اس زکوٰۃ کے اندر آپ کی آتشی زکوٰۃ، بادی زکوٰۃ، آبی زکوٰۃ، خاکی زکوٰۃ، ساری چیزیں ہو گئیں، اس کے اندر آ جائیں گی۔ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، ساری تاثیریں اس کے اندر ہیں، چارے کونوں کی تاثیر اس کے اندر ہے۔ جتنے بھی حروف کی اقسام ہیں، حروف نورانی، حروف صوامت، اور اس کے علاوہ
جتنے بھی حروف کی اقسام آپ لوگ جانتے ہیں، آپ نے سنی ہیں، آپ نے دیکھی ہیں یا نہیں دیکھی، تمام کی تمام تاثیر اس عمل کے اندر، اس سورہ کوثر کی زکوٰۃ کے اندر محفوظ ہے، موجود ہے۔ جب آپ لوگ یہ زکوٰۃ ادا کر لیں گے تو پھر آپ اس کا جب دم کریں گے تو 1 منٹ، زیادہ کہہ رہا ہوں سیکنڈ میں لوگوں کو فائدہ ہوگا، آپ کو فائدہ ہوگا۔ جس مقصد کے لیے دعا کریں گے، دعا کریں گے، فوراً قبول ہوگی۔ آپ روحانی علوم کے اندر تھوڑا سا جب وزٹ کریں گے تو آپ کو اس کے اندر اس کی جمالی لو، اس کی جلالی لو، اور اس کے بعد اس کے طلسمات، نقوش کافی سارے آپ کو ملیں گے۔ اس سے بڑھ کے اعمال میرے پاس ابھی اس کتاب کے اندر، الکتاب زاہد الاعمال کے اندر موجود ہیں۔ جو لوگ یہ زکوٰۃ ادا کر لیں گے، زکوٰۃ صغیر یا زکوٰۃ کبیر، تو وہ اعمال میں ان کو تحفتاً پیش کروں گا، کیونکہ انہوں نے اس کی فیس، اس کا ہدیہ ادا کیا ہوگا۔ یہ سورہ کوثر کی زکوٰۃ یا یہ ترتیب ایسی ہے کہ اس کے اندر آپ کو حاضرات بھی ہوگی، آپ کو سیریں ہوں گی، مختلف مقامات پر جائیں گے، زیارتیں ہوں گی، استخارے ایسے ہوں گے کہ آپ بیٹھے بیٹھے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہونے والا ہے، آثار نظر آ جائیں گے، کسی بھی نقصان کا، فائدے کا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ کوئی مریض آپ کے پاس آیا ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے ساتھ جنات کا مسئلہ ہے، سحر جادو کا مسئلہ ہے، تعویذات کا مسئلہ ہے، نظر بد ہے، یا اس کو جسمانی بیماری ہے۔ کوئی چیز ویلیو نہیں رکھتی، جب آپ اس کے اوپر نظر رکھیں گے، اس کے لیے دعا کریں گے، اس کے اندر سورہ کوثر کا کوئی بھی نقش، تحفہ اپنے ہاتھ سے لے کر رکھیں گے تو اس چیز کی ویلیو بن جائے گی، اس چیز کی قیمت بن جائے گی۔ جس بندے کے پیچھے، جس چیز کے پیچھے آپ کھڑے ہوں گے تو وہ چیز معنی رکھے گی، اس کی اہمیت بن جائے گی، کیونکہ آپ سورہ کوثر کے عامل ہوں گے، سورہ کوثر کے کامل ہوں گے، سورہ کوثر کے ذاکر ہوں گے۔ آپ کی زبان کے اندر ایسی تاثیر ہوگی، جس جگہ آپ کھڑے ہوں گے اس جگہ کی جتنے بھی روحانیت ہے، جتنی بھی وہاں پر جنات یا دوسری مخلوق، غیبی مخلوق جتنی بھی ہوگی، وہ اپنی موجودگی کا آپ کو احساس دے گی، آپ کو پتہ چلے گا۔ آپ کے دم کے اندر اتنی تاثیر ہوگی کہ جس کے اوپر آپ دم ڈالیں گے تو اس کو پتہ چلے گا کہ مجھے ابھی کوئی طاقت کا انجیکشن لگا ہے، ڈرپ لگی ہے، ٹیبلٹ ملی ہے۔ وہ اپنے آپ کو اتنا اچھا فیل کرے گا، اتنا اچھا محسوس کرے گا۔ تو یہ ساری چیزیں صرف اور صرف کس کے لیے ہوں گی؟ جو سورہ کوثر کا ذاکر ہوگا، عامل ہوگا، کامل ہوگا، جس نے یہ عمل کیا ہوگا۔ سورہ کوثر کے جس نے جتنے بھی اعمال کیے ہیں سب اچھے ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ کریں تو آپ کچھ چیز کہلائیں گے، اور آپ نے جو بقیہ کیا ہے یا جو 5 دن کی زکوٰۃیں یا کسی نے کسی بھی ترتیب سے کی ہے تو اس کے لیے وہ فائدہ مند نہیں ہے، بالکل نہیں۔ سب کے لیے سورہ کوثر اچھی ہے، پڑھیں، وظیفہ کے طور پر پڑھیں، لیکن یہ ترتیب خاص نسبت سے ہے، اس کی کوڈنگ ہے، اس کے پیچھے پورا عملہ ہے جو کام کرتا ہے، جو اٹیچ ہوتا ہے۔ جب آپ پرہیز کے ساتھ اس کو کریں گے تو پہلی رات، دوسری رات سورہ کوثر کے موکلین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ جی ہم سورہ کوثر کے موکلین ہیں، خادمین ہیں، ٹھیک ہے، ان کے عملہ میں سے ہیں، آپ کو کیا چاہیے، آپ یہ نہیں کریں، وہ نہیں کریں، اتنی ہدایت آپ کو ملتی رہے گی۔ یہ ساری چیزیں کھلیں گی آپ کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے اوپر کوئی بندش ہے، کسی قسم کا کوئی سحر اسیب ہے، رجت ہے، تو وہ اس کی کاٹ خود بخود کریں گے، اس کے موکلین آپ کو بالکل اوکے کریں گے۔ اس کے اندر بہت سے راز چھپے ہیں جو ایک ویڈیو میں شیئر نہیں کر سکتا۔ یہ جو لوگ اس صورت کے ساتھ محبت کرتے ہیں یا محبت کریں گے یا اس کے اوپر محنت کریں گے، کام کریں گے، تو یہ ان کے اوپر خود بخود کھلتے جائیں گے۔ ہر بندے کے لیے ٹائمنگ اس کی مختلف ہے، کسی کے ساتھ 1 دن میں ہی معاملے یہ سارے واضح ہوں گے، کسی کے 17 دن کے بعد، کسی کے کچھ ماہ کے بعد۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ عمل کریں اور اسی وقت
کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہے، نظر کا مسئلہ ہے، حسد کا مسئلہ ہے، ہم کتنے ہمارے اعمال اچھے ہیں برے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. لیکن جو بندہ محنت کرے گا اس کو پھل ضرور ملے گا، اس کی محنت ضائع نہیں ہوگی. یہ چیز آپ جان لیجئے بس مختصر سے. ویڈیو کو شیئر کرنا ہے، لائک کرنا ہے، کمنٹس کرنا ہے. کوئی بھی بات سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھیں، بار بار پوچھیں، میں انشاءاللہ مکمل بتانے کی کوشش کروں گا. ویڈیو میں کوئی بھی بات باقی نہیں رکھی، ہر چیز میں نے تفصیلاً بیان کی ہے. ویڈیو میں جو چیزیں بتا دی ہیں تو اس کے متعلق سوال ہو وہی چیز جو ویڈیو کے اندر بتائی ہوئی ہے تو پھر تو یہ اچھی بات نہیں ہے. ہاں ویڈیو میں کوئی چیز رہ گئی ہے، کوئی چیز مکس ہے، کوئی چیز رہ گئی ہے، کوئی پوائنٹ کلیئر نہیں ہے، تب آپ وہ کمنٹس کریں.